بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے امریکی ڈالر اور دیگر کرپٹو کرنسیوں کو چینی ڈیجیٹل یوان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات واضح کریں کہ یہ جو آپ کے سامنے معلومات رکھی جا رہی ہیں یہ BBC اردو سے لی گئی ہیں۔ سینکڑوں برس پہلے ایک ایسی ایجاد ہوئی تھی جس نے دنیا کی تجارت کا رخ ہی بدل دیا تھا، کاغذی رقم یا بینک نوٹ۔ اس ایجاد نے ہمیشہ کے لیے انسانوں کے کاروبار اور اشیاء کی تجارت کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کا آغاز چین سے ہوا تھا اور اسے اس وقت اڑنے والا پیسے کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اس قدیم ایجاد کی تاریخ 7ویں صدی کی ہے۔ آج یہی ملک ایک بار پھر دنیا کی معیشت کو بدلنے والی ڈیجیٹل کرنسی میں سبقت لے چکا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کی سربراہی میں حکومت نے سرکاری مالیاتی ادارے پیپلز بینک آف چائنا کے ذریعے دارالحکومت بیجنگ سمیت ملک کے مختلف شہروں میں ڈیجیٹل یوان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس حقیقت کے برعکس ڈیجیٹل کرنسی کی اس دوڑ میں دنیا کے دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ چین کا یہ پائلٹ پلان عام عوام تک ڈیجیٹل کرنسی کی رسائی کے لیے ایک سنجیدہ کوشش لگتی ہے اور اب وہ اس کو پھیلانے کا سوچ رہے ہیں۔ اتوار کو چین کے سرکاری بینک کی ڈپٹی گورنر لی بوکا کا کہنا تھا کہ ملک میں ڈیجیٹل یوان کے استعمال کے ابتدائی تجربات میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ اس کا اجرا اور تقسیم ملک کے موجودہ معاشی نظام کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ اب اس ڈیجیٹل یوان کو ملک کے دیگر شہروں تک پھیلایا جائے گا۔ چین میں ڈیجیٹل یوان کے نظام کو ECNY بھی کہا جاتا ہے۔ ایشیا کی معاشی طاقت کے فیصلے کے اثرات دنیا کی دیگر معیشتوں پر بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اگر امریکہ کی بات کریں تو دہائیوں تک مسلسل دنیا پر اپنی عالمی طاقت کی حاکمیت برقرار رکھنے کے بعد اسے چین کی بڑھتی طاقتور معیشت سے مستقل خطرہ لاحق ہے۔ ماہرین کے مطابق ڈیجیٹل یوان امریکی طاقت کو جھنجھوڑ سکتا ہے اگر وہ برسوں سے دنیا میں ڈالر کی تاریخی حاکمیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر چینی حکام اس کے قواعد مزید سخت کر دیں تو اس کی اجرا سے کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ بھی ہلچل پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ڈیجیٹل یوان کیا ہے اور یہ پہلے سے موجود ورچوئل کرنسیوں سے کیسے مختلف ہے۔ ڈیجیٹل یوان مارکیٹ میں پہلے سے موجود گردشی بینک نوٹس اور سکوں کی جگہ لینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا کنٹرول چین کے سرکاری بینک کے پاس رہے گا جو اس نئے الیکٹرانک پیسے کی جاری کرنے کا انچارج ہوگا۔ سستی اور تیز ترین بین الاقوامی ادائیگیوں کے ساتھ ساتھ محفوظ ٹرانزیکشن اس کے فوائد میں سے ہیں۔ دنیا میں کمرشل بینکنگ کے لیے کرپٹو کرنسی یا کسی اور قسم کے استعمال کی جانے والی ڈیجیٹل کرنسی کے برعکس اس ڈیجیٹل کرنسی کی اصل دنیا میں بھی وقت ہے، یعنی اسے نقدی کی شکل میں بھی حمایت حاصل ہے، اور یہ ایشیائی معاشی طاقت چین کے قواعد و ضوابط سے مشروط ہے۔ ڈیجیٹل یوان میں کرپٹو کرنسی خفیہ رکھنے جیسی صلاحیت سے بھی محفوظ ہے۔ دیگر کرپٹو کرنسیوں کو کسی ایک مرکزی نظام کے تحت نہیں چلایا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی مدد سے کسی انسان کی ذاتی معلومات مل سکتی ہیں، اور نہ ہی یہ کہ اس نے وہ رقم ماضی میں کہاں اور کس مقصد کے لیے استعمال کی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ماہرین کو یقین ہے کہ ڈیجیٹل یوان چینی حکومت کو اپنی معیشت اور عوام کے پیسے کی لین دین کی نگرانی کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ چینی حکومت نے سن 2014 میں اپنی کرنسی کو ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے کام کا آغاز کیا تھا، تاہم 2017 تک اسے کرنسی کو ڈیجیٹل کرنے کی باقاعدہ اجازت نہیں ملی تھی، مگر آج وہ ایک واضح مقصد کے ساتھ حقیقت کے بہت قریب ہیں، اور وہ یہ کہ اس ڈیجیٹل یوان کی رسائی کو اگلے برس فروری میں ہونے والے ونٹر اولمپکس تک تمام چینی شہریوں اور غیر ملکی سیاحوں تک ممکن بنا سکیں۔ ڈالر کو اس سے خطرہ کیوں ہو سکتا ہے؟ چین ڈیجیٹل یوان کو بین الاقوامی سطح پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، جہاں برسوں سے ڈالر کی حاکمیت برقرار ہے۔ بلومبرگ نیوز ویب سائٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس کرنسی پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ کچھ عہدیداروں کو یہ تشویش لاحق ہے کہ یہ ڈیجیٹل یوان دنیا کے کچھ ممالک کے لیے ایک طویل مدتی پیشکش کے طور پر سامنے آ سکتی ہے اور دنیا میں ڈالر کے بطور ریزرو کرنسی پر غالب آ سکتا ہے۔ بلومبرگ کا کہنا ہے کہ امریکی حکام یہ سمجھنے کے لیے اپنی کوشش میں اضافہ کر رہی ہے کہ اس ڈیجیٹل یوان کی تقسیم کیسے ہوگی اور اسے امریکی پابندیوں سے بچنے کے لیے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تاہم چین نے اس خدشات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چین کے سرکاری بینک کی ڈپٹی گورنر لی بو نے اتوار کو کہا کہ اس ڈیجیٹل یوان کا مقصد امریکی ڈالر یا کسی بھی بین الاقوامی کرنسی کی جگہ لینا نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد عالمی منڈی کو انتخاب کرنے اور بین الاقوامی تجارت اور سرمایہ کاری کرنے میں آسانی فراہم کرنا ہے۔ چین کے سرکاری بینک کے ڈپٹی سیکریٹری کا یہ بھی کہنا تھا کہ فی الوقت ڈیجیٹل یوان کے استعمال کی تحریک کی توجہ داخلی سطح پر ہے۔
البتہ انہوں نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ طویل مدت میں اسے بین الاقوامی سطح پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ BBC ونڈو سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی آف لندن کے چائنا انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اسٹیو تسانگ نے بتایا کہ ڈیجیٹل یوان کو متعارف کروانا چین کی جانب سے چینی کرنسی کو بین الاقوامی سطح پر رائج کرنے کی مہم کا حصہ ہے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ روایتی کرنسی کی عالمگیریت میں مسئلہ یہ ہے کہ چین کو اس کی آزاد تجارت کی اجازت دینا ہوگی، جسے کمیونسٹ پارٹی قبول نہیں کرے گی کیونکہ اسے اس کا کنٹرول کم ہوگا، لیکن ڈیجیٹل ورژن کا اس کے کنٹرول کو کم کیے بنا استعمال تجارت کے لیے اسے زیادہ آسان اور وسیع تر بنائے گا۔ البتہ تسانگ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کہ ڈیجیٹل یوان بین الاقوامی سطح پر ڈالر کی جگہ لے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حالیہ برسوں میں امریکی ڈالر پہلے ہی گراوٹ کا شکار ہے، اور جیسا کہ چین اس وقت ایک انتہائی اہم تجارتی ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور جو ملک اس کے ساتھ تجارت کریں گے وہ یہ سوچیں گے کہ ڈیجیٹل یوان ان کے لیے سود مند ثابت ہوگا، لہٰذا وہ اسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین اور صدر شی جن پنگ کے بڑے عزائم ہیں، وہ اپنے ملک کو بین الاقوامی سطح پر چوٹی کے ممالک میں لانا چاہتے ہیں جو دنیا پر فیصلہ سازی میں شامل ہو سکیں، اور مجھے اس پر کوئی حیرانی نہیں ہے کہ یہ ڈیجیٹل یوان کو بہت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ دیگر کرپٹو کرنسیوں کا کیا؟ اس حقیقت کے برعکس دیگر کرپٹو کرنسیاں چین کے ڈیجیٹل یوان سے مختلف سروسز فراہم کرتی ہیں، لیکن پھر بھی اسے افراد کی ایک بڑی تعداد ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ چین کا ڈیجیٹل یوان کا منصوبہ اس قسم کے پیسے کے بازار کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا ہے فلپ گلیسپے کا، جو اس وقت کرپٹو کرنسی ایکسچینج کرنے والی دنیا کی بڑی کمپنیوں میں سے ایک B2C2 کے CEO ہیں۔ انہوں نے بلومبرگ کو بتایا کہ ایک دفعہ ڈیجیٹل یوان متعارف ہو گیا تو یہ دیگر کرپٹو کرنسیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہوگا۔ اس خطرے کی وجہ جس کی وضاحت دی جاتی ہے وہ چین کی جانب سے دیگر کرپٹو کرنسیوں پر ممکنہ پابندیاں ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی کے پلیٹ فارمز کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی زیر غور رکھنی چاہیے کہ چین نے ستمبر 2017 میں ملک میں ملازمین اور بینکنگ اداروں کو بٹ کوائن میں ٹرانزیکشن کرنے سے منع کیا تھا کیونکہ یہ اس کو فنڈز اکٹھا کرنے کا غیر قانونی طریقہ سمجھتے ہیں۔ تاہم اتوار کو چین کے سرکاری بینک کے ڈپٹی گورنر نے بٹ کوائن کو ایک متبادل سرمایہ کاری قرار دیا۔ انہوں نے اپنے لہجے میں یہ واضح تبدیلی لاتے ہوئے مزید یہ کہا کہ وہ اب بھی اس کے چھان بین کر رہے ہیں اور اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ کے دیگر سرکردہ کمپنیوں کا بھی کہنا ہے کہ ڈیجیٹل یوان کے آنے سے مارکیٹ اپنا پوٹینشیل چھوڑ دے گی۔ بٹ کوائن بٹ بینک کے مالک اور بٹ کوائن کے کاروبار چانڈلر گیو نے BBC کو بتایا کہ ایک دن سب چینی ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال کریں گے۔ انہوں نے کچھ برس قبل بٹ کوائن کو مستقبل کی کرنسی قرار دیا تھا، لیکن اب وہ چینی ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ تاہم اب بھی ڈیجیٹل یوان کے مستقبل کے فوائد جاننے میں وقت ہے، لیکن دوسری جانب بہت سے ممالک اپنی خود کی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔